ہم نام لیوا تو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، لیکن ہم نے کتنا دین سے دوری ہے، اور کتنی دین یعنی دین کی جو روح ہے اس سے محرومی ہے، کہ ادھر مشرکین مکہ سے عزتیں محفوظ ہیں، اور ادھر مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے محافظوں سے عزتیں محفوظ نہیں۔ ہم مسلمان کلمہ گو اللہ رسول کے نام لیوا، ہم کس تنزل میں ہیں کہ کوئی ادارہ، کوئی طبقہ ایسا ہے جس سے ہماری جان مال عزت محفوظ ہو۔ یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے گر چکے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تاثیر اتنی بھی نہیں ہے ہم پہ کہ ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو معاشرتی کردار ہے، وہ اس دور کے مشرکین جیسا ہی ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، ہم نے پچھلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کے بارے میں بات شروع کی تھی، اور اس کے اسباب کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور ابتدا کیسے ہوئی، وہ حالات کیا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو آپ پہ ایمان لائے تھے، مشرکین مکہ نے جینا مشکل کیا ہوا تھا، تمام مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں تھی، اور مسلمان 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ڈھونڈنے کی غرض سے طائف کا سفر بھی کر چکے تھے، اور مکہ والوں سے اور طائف والوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ پھر مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اس میں چند لوگ شریک ہوئے، پھر ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو دین سکھائیں۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت 73 مرد اور غالباً 12 کے قریب خواتین، وہ دوسری بیعت کے لیے حج کے موسم میں تشریف لائے، اور 13ویں نبوی یعنی نبوت کے 13ویں سال میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دفاع کا بھی وعدہ لیا، بیعت کی، اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ آ جانے کی، مسلمانوں کے ساتھ مدینہ آ کے آباد ہو جانے کی دعوت دی۔ اس دعوت کے بعد یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 13ویں نبوی کا حج تھا، جو اسلام سے پہلے جس طرح حج ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی محرم کے مہینے میں، یعنی ذی الحج کا مہینہ جب گزر گیا، حاجی یا وہ لوگ جو تشریف لائے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے، تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ میں سے جو مدینہ منورہ جانا چاہے چلا جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اب ادھر ہی لے جانا ہے، اور وہیں پہ ہم رہ کے اسلام کی اشاعت کا کام کریں گے۔ تو جتنے مسلمان جن کے لیے ممکن تھا، ایک بڑی جماعت تو آپ جانتے ہیں حبشہ مقیم تھی، سیدنا جعفر بن ابی طالب دونوں دفعہ وہاں ساتھ گئے تھے اور ان کے امیر کے طور پہ وہاں مقیم تھے۔ تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے وہاں ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت شروع کر دی، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ عشرہ مبشرہ جو تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی 8 جو صحابہ تھے، اور باقی بھی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب الرومی اور دیگر صحابہ، تو ان لوگوں نے ہجرت اپنی شروع کر دی تھی۔
ہاں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان کو ان کی جو ان کے ساتھ جو قریش کی ڈیل ہوئی تھی، یعنی ان کے پاس کافی ساز و سامان تھا، اور وہ تو روم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی ہے تو انہوں نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ مکہ والوں نے ان کو روک لیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا سارا سامان لے لو، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اگر میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے چھوڑ دو گے اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو گے؟ تو انہوں نے اس بات پہ حامی بھر لی، اور کافی ساز و سامان لائے تھے وہ اپنے ساتھ، لمبا سفر تھا، زیادہ راہ تھا، قیمتی چیزیں بھی تھیں، تو وہ سب کچھ دے کے اکیلے ایک سواری کے اوپر انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ہوئی اور آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ جلدی نہ کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی ساتھی مقرر کر دے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے وسائل جمع کر کے تو 2 اونٹنیاں لے لیں اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دوپہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ملی، جا کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے، ہم نکلیں گے آج۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ساری پلاننگ کر رہے تھے، تو غار ثور بھی انہوں نے ہی جا کے اس کو ڈسکور کیا تھا، اس کو جا کے دیکھا تھا، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہی حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے ان کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے غلاموں پہ مشقتیں تھیں، تو حضرت سیدنا بلال کو بھی، حضرت عامر کو بھی، اور کئی دیگر غلام مسلمان صحابہ کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تھا، ان میں یہ بھی تھے۔ تو ان کی پلاننگ یہ تھی، سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، یہ سب اس سارے پلان کا حصہ تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رات کے وقت، اور اسی دن یہ مشورہ ہوا تھا دارالندوہ میں کفار کا، اور جب انہیں لگا کہ اب مسلمان تو ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، اس کا حل کیا نکالیں۔ ایک تجویز آئی کہ ان کو قید کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قید کتنی لمبی ہم کر سکتے ہیں، کب تک چلے گی، اس کا کیا فائدہ ہوگا، پہلے بھی تو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محاصرہ کیا۔ تو پھر دوسری تجویز آئی کہ کوئی اور اس طرح کی سختی کی تجویز آئی، لیکن شیطان وہاں پہ ایک بوڑھے کی صورت میں موجود تھا، اور وہ اس بات کو کاٹ دیتا تھا، وہ اس بات پہ راضی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نرمی کی جائے۔ ابو جہل نے یہ نحوست بھی اپنے سر لی، اور اس نے پھر یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو بلاتے ہیں اور ان سب کو کہتے ہیں کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کریں۔ تو چونکہ اتنے سارے قبائل اس میں ملوث ہوں گے تو بنو ہاشم سب سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، سب سے نہیں لڑ پائیں گے، اور بالآخر وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو یہ، اور اس شیطان نے اور باقی سب نے بھی اس رائے کو پسند کیا اور قبول کیا۔ اور آج اسی رات جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو کہا تھا کہ ہمیں حکم آ گیا ہے، حضرت جبریل امین نے یہ ساری بات آ کے نبی پاک کو بتائی تھی اور کہا تھا کہ آپ لوگ آج رات کو کوچ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب دیکھیں ایک طرف سازشیں کیا چل رہی ہیں، کفار اور شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی ساری، اور ایک طرف نبی امی، نبی الامین، صادق و امین، رحمۃ للعالمین، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، کیا اہتمام کر رہے ہیں کہ میرے پاس ان مشرکین کی جو امانتیں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ادھر رکنا ہے اور یہ امانتیں آپ نے ان لوگوں کی ہیں، ان کے سپرد کر کے پھر آنا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو بھی، لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں اس دور، اب جس کو ہم دور جہالت کہتے ہیں، جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کا ظرف دیکھیں کہ اس دور میں وہ لوگ یہ 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرتے تھے، وہ باہر ہی انتظار کرتے رہے کہ نبی پاک باہر آئیں گے تو ان کو شہید کیا جائے گا، گھر میں نہیں جائیں گے وہ، اور ان کو اکسانے کے لیے باہر سے پتھر مار رہے ہیں کہ کسی طرح یہ باہر نکلیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی گندے انسان ہیں، جیسے بھی مشرک ہیں،
یہ عزتوں کی پامالی نہیں کرتے، ان میں اتنا ظرف ہے کہ لوگوں کی عزت، چادر، چار دیواری، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ اکا دکا کوئی واقعہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ ان میں اتنی حیا غیرت ہے۔ اور میں پھر کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا، ہم مسلمان، کلمہ گو، اللہ رسول کے نام لیوا، ہم کس تنزل میں ہیں کہ کوئی ادارہ، کوئی طبقہ ایسا ہے جس سے ہماری جان مال عزت محفوظ ہو۔ مقدس سے مقدس جگہ، تعلیمی ادارہ ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، ہسپتال ہو، عدالتیں ہوں، جنہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے وہ لوگ ہوں، جنہوں نے انصاف دلانا ہے وہ لوگ ہوں، جنہوں نے دین پڑھانا ہے وہ لوگ ہوں۔ یعنی یہ ہم نام لیوا تو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، لیکن ہم نے کتنا دین سے دوری ہے، اور کتنی دین کی جو روح ہے اس سے محرومی ہے کہ ادھر مشرکین مکہ سے عزتیں محفوظ ہیں، اور ادھر مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے محافظوں سے عزتیں محفوظ نہیں۔ یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے گر چکے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تاثیر اتنی بھی نہیں ہے ہم پہ کہ ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو معاشرتی کردار ہے وہ اس دور کے مشرکین جیسے ہی ہو؟ یعنی انتہا کا تنزل ہے۔ یقین کریں جب میں یہ بات سوچ رہا تھا، میں مزید مطالعہ میرے سے نہیں ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ہم کیسے ہضم کر لیتے ہیں سیرت، قرآن، تفسیر، یہ چیزیں اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ تنزل جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا، یہ اندھیرے جو ہیں یہ چھٹتے ہی نہیں ہیں۔ کیا حال ہے مسلمانوں کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے رویوں کا، ہماری سوچ کا، ہماری نیتوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے فکر مند کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اس لیے چھوڑا کہ مشرکین کی امانتیں دے کے آنا ہے، اور آپ خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح اسی مکہ سے جبریل امین آئے، براق آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، مدینہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، تو یہ تو کئی گنا زیادہ لمبا سفر تھا۔ یہ تو مدینہ کا سفر بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ جب دین کی محنت کرنی ہوتی ہے تو اس میں قربانی کس طرح ہوتی، اور اس قربانی میں بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک سب شریک ہوتے ہیں۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھنے میں، دین کو پہنچانے میں، دین کے اوپر عمل کرنے میں، باقی تمام اعمال کے اعتبار سے خود اپنے آپ کو بطور نمونہ اسوہ حسنہ پیش کیا، اسی طرح ہجرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب اختیار کرنے کا کہا، اور یہ تکلیفیں ہجرت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیں تاکہ امت اس سے سیکھے، اور امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور ہر ایک اپنی دنیا اور آخرت بچانے کے لیے اور دین کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ چلیں، اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہ سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، انہوں نے خوشی خوشی بتایا کہ میں نے 2 اونٹنیاں لے رکھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان پہ جائیں گے، اور میں نے تیاری کر لی ہے، میں نے ایک جو خریت ہے، یعنی جو نقشوں کا جاننے والا، راستوں کا جاننے والا ہے، عبداللہ بن ریقت، ایک بڑا، وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھا وہ شخص، اس کو میں نے قائل کر لیا ہے کہ اس کو اجرت پہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ عامر بن فہیرہ ہمارے راستوں کے نشان مٹائے گا، عبد الرحمن ہمیں خبریں لا کے دے گا، سارا دن مکہ میں گھومے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ان کی کیا پلاننگ ہے، اور بیٹی اسما جو ہے وہ کھانا لے کے آئے گی ہمارا، اور ہم جنوب کی طرف جائیں گے اور 3 راتیں ایک غار میں رہیں گے، اور جب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو تب ہم ایک غیر معروف راستہ جو ساحلی راستہ ہے، جو سمندر کے ساتھ ساتھ کا راستہ ہے، وہاں سے ہجرت کریں گے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کے گئے، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ غار ثور کی جو چڑھائی ہے اس میں چونکہ کھوجی اس دور میں ہوتے تھے جو آثار دیکھ کے، پیروں کے نشان دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ کون آیا ہے، کب، کتنا پرانا نشان ہے، کہاں سے گزرا ہے، کہاں کہاں تک پہنچا ہے۔ ان سے بچنے کے لیے چڑھائی کے وقت سیدنا ابو بکر نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے جو نشان ہیں ہو سکتا ہے انہیں اندازہ ہو کہ وہ کیسے ہیں، تو وہ پہچانے نہ جائیں، اور ایک بندے کے جب نشان ہوں گے تو وہ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اکیلے تو یہاں پہ آنا اور اس راستے کو اختیار کرنا مشکل ہے۔ اور جو اس سے پہلے صحرائی علاقہ تھا وہاں پہ عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چرا کے ان نشانات کو مٹا رہے تھے۔ لمبی تفصیلات ہیں۔ یہاں پہ 3 راتیں قیام کیا گیا، اس کے بعد پھر ہجرت کا ارادہ فرمایا اور یہ جس طرح ساحلی راستہ لیا۔ اچھا، اتفاق دیکھیں کہ 3 ہی دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکے مکہ مکرمہ میں، اور پھر انہوں نے جو سفر کیا ان کا اکثر سفر جو تھا مدینہ منورہ کی طرف وہ ننگے پاؤں تھا، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال قباء میں کیا، یعنی قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 12 دن تقریباً لگے سیدنا ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچنے میں، اور سیدنا علی ان کے 1-2 دن بعد پہنچے، حالانکہ وہ معروف راستے سے آئے لیکن اکیلے تھے، پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ اسی طرح صہیب رومی وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ استقبال کیا۔ بہت سارے صحابہ پہلے سے پہنچ چکے تھے، سیدنا عمر کے ساتھ 20 صحابہ، چونکہ سیدنا عمر دلیر تھے اور للکار کے آئے تھے تو ان کے ساتھ کافی سارے صحابہ جڑ گئے، اور اس قافلے میں وہ لوگ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، سیدنا زبیر بن عوام، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، یہ اکثر صحابہ پہلے سے موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے۔ اچھا، اس میں اب قریش نے اعلان کیا تھا کہ ہم 100 اونٹ اس کو دیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے گا یا ان کو پکڑ کے لائے گا، یا نعوذ باللہ ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب جتنے غلام تھے، غلاموں کے لیے انسینٹیو ایکسٹرا یہ تھا کہ ان کو آزاد بھی کر دیا جائے گا، تو ان میں غلام تھا سراقہ بن مالک کے نام سے، اس نے بھی تعاقب کیا، اور یہ وہ واحد تھا بندہ تھا جو پہنچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں پاس پہنچتا تھا تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں جو ہیں وہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے زمین دلدل بن گئی ہے اور وہ اس میں دھنسنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر جب میں ارادہ کرتا تھا کہ اچھا میں واپس مڑ جاؤں گا، میں نہیں ان کو پکڑوں گا، ان کا تعاقب نہیں کروں گا، ان کو نہیں ماروں گا، تو پھر وہ پاؤں نکل آتے تھے۔ پھر دوسری دفعہ ایسا ہوا، پھر تیسری دفعہ جب ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول ہے، اور اس نے دور سے یہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کا پاؤں، گھوڑے کا پاؤں جو ہے وہ نکل آئے باہر، اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، انہوں نے بشارت دی کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ کون تھا؟ یہ روم کا بادشاہ تھا، بلکہ یہ پرشین امپائر کا، فارس کا بادشاہ تھا۔ روم کا تو کیسر تھا، اور یہ کسریٰ فارس کا بادشاہ تھا، اور یہ اللہ کی شان کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتح ہوا اور اس کے کنگن آئے تو انہوں نے سیدنا عمر کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی بشارت دی تھی کہ یہ کنگن مجھے پہنائے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بشارت کسی اور کو بھی بتائی تھی؟ انہوں نے 1-2 لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی گواہی دیتا ہے اس حوالے سے کہ حضور نے آپ کو یہ بشارت دی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ بالکل انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ اپنا قبول اسلام کا جب واقعہ بتاتے تھے تو بتاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کے دوران جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اپنی جان بچا کے مکہ سے جا رہے ہیں، اور ابھی یعنی وہاں پہ جان محفوظ نہیں ہے، راستہ محفوظ نہیں ہے، آگے پہنچنا مشکوک ہے، اور کہاں وہ روم اور فارس جو 681 سال سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ کی فوج ان کی لڑتی ہے آپس میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کیا کر رہے ہیں کہ تم جو یعنی مجھے قتل کا ارادہ ترک کر کے مجھ پہ ایمان لا رہے ہو، تمہیں بشارت ہے کہ کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے۔ اور جب انہوں نے بات بتائی تو یہ بڑے شوق سے بتاتے تھے
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کنگن ان کے حوالے کر دیے، اور حالانکہ وہ کنگن سونے کے ہوں گے یا قیمتی پتھروں کے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے وہ کنگن پہنے اور پھر لوگوں کو دکھایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت ہے جو پوری ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایک اور واقعہ مشہور ہے ہجرت کے دوران کہ معبد ایک خاتون تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر، یعنی تیاری تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کی تھی، لیکن بہرحال لمبا سفر تھا، 2 ہفتے کا سفر تھا، گرم صحرا کا سفر تھا، تو اسباب بہت محدود تھے۔ تو یہ لوگ رکے اور انہوں نے ان سے پوچھا، خاتون سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، تو فاقہ چل رہا ہے یہاں پہ، تو قحط سالی ہے۔ تو کچھ پینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم تو خود، میرا خاوند گیا ہوا ہے اور ہمیں انتظار میں ہے کہ کچھ لائے گا تو ہم کھائیں گے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ان خاتون نے کہ یہ بکری ہے میری، دیکھ لو یہ تو خود سوکھی پڑی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں اس کا دودھ دونے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس کو ہاتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زرخیز کر دی۔ تو سب سے پہلے برتن بھر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے، پھر خود پیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک۔ اور پھر وہ خاتون بعد میں مسلمان ہوئی، اور اس خاتون نے اپنے خاوند کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والوں نے کبھی اتنی خوبصورتی سے حضور کا حلیہ نہیں بتایا، کہ انہوں نے جو بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، ایسا باوقار تھا، اور اس کے بال ایسے تھے، کالے سیاہ بال تھے، اس کی پلکیں ایسی تھیں، باریک پلکیں جیسے کمان ہوتی ہے، آپس میں ملی ہوئی بھی نہیں تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور بھویں بڑی بڑی باریک تھیں اور آپس میں ملی ہوئی نہیں تھیں، لمبی پلکیں تھیں، اور چہرہ اس کا بھرا ہوا تھا، نہ موٹا تھا نہ بالکل پچکے ہوئے گال تھے، گھنی داڑھی تھی، اور اس کی آواز میں ایسا روب تھا، اور اس کی خاموشی میں ایسا وقار تھا، اور اس کی سرہی جیسی گردن تھی، اور اس کا ایسا جسم تھا کہ نہ موٹا تھا نہ دبلا تھا، اور اس کا ایسا قد تھا، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اس خاتون نے بیان کی ہے، وہ عرب کے جو فصحاء ہیں، جو بلاغت والے ہیں، جو ادب والے ہیں، وہ بھی مبہوت ہیں کہ اس خاتون نے کیسا حلیہ بیان کی اور کیسا خوبصورتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، کہ وہی تعارف شمائل کی کتابوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصال کی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر جو سب سے پرومیننٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتایا جاتا ہے، وہ اس روایت کی بنیاد کے اوپر بتایا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو انہوں نے برکتیں دیکھیں، تو یہاں سے راستے میں بھی اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی رہی، اور یہ تقریباً 27 صفر کو ہجرت کا سفر شروع ہوا، اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء پہنچے۔ قباء مدینہ منورہ اس وقت ایک چھوٹی بستی تھی، اور قباء اس کے پاس قریب ترین ایک بستی تھی۔ یہاں قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام کیے، اور ان 4 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کے ساتھ سلام دعا کی۔ یہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے استقبال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک خاتون کے گھر میں، کلثوم نامی ایک خاتون تھیں، ان کے گھر میں قیام فرمایا، کچھ صحابہ کے گھر جا کے نماز پڑھی، اور یہاں پہ جو لوگ ہجرت سے آ رہے تھے ان کو جمع کیا، جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے بعض ان سے ملاقاتیں کی، اور سب سے پہلی مسجد اسلام کی، کیونکہ معراج کے بعد سے نماز تو فرض ہو چکی تھی، 5 وقت کی نماز فرض تھی، تو پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی وہ اسلام کے بعد وہ مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیرا من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ یعنی جب منافقین نے مسجد ضرار بنائی، اور جہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ پلاننگ کیا کریں گے، لیکن اس کو درجہ مل جائے ایسے مسجد کا تاکہ لوگ یہاں پہ ہمیں یہاں پہ جمع ہونے کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ادھر نہیں، آپ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جو اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی، اور جس کو لوگوں نے قربانی کے ساتھ بنایا ہے، اور خوش دلی سے بنایا ہے، اور دین کی خیر خواہی میں بنایا ہے۔ اور اس حوالے سے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور یہاں پہ آ کے 2 رکعت پڑھے، اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ شرف بھی مسجد قباء کو حاصل ہے۔ تو یہاں پہ قیام کرنے کے بعد جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات تک رکے، اور اس کے بعد جمعے والے دن مدینہ منورہ
کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلے. اور اب یہ اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایک قبیلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہاں پہ جو ہے مسجد جمعہ بھی بنی ہوئی ہے تاریخی مساجد میں مدینہ منورہ کی. جب آپ زیارتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے. مسجد جمعہ کے مقام کے اوپر جمعہ پڑھایا گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا مدینہ والے اس دوران روزانہ آتے تھے وہاں پہ نا، مدینہ کے پاس اس طرف مدینہ منورہ کی جنوب کی طرف یعنی مکہ والی سائیڈ پہ، وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ شہر کی حدود سے باہر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے جاتے تھے اور جہاں پہ اپنے جانے والوں کو الوداع کہنے جاتے تھے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوتا تھا ثنیۃ وداع. ثنیہ یعنی ٹیلہ، اور جہاں پہ لوگوں کو یعنی گڈ بائے کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، یا نبی پاک کا بھی حکم ہے کہ دروازے تک جاؤ، تو جو شہر سے جا رہا ہوتا تھا اس کو یہ شہر کی حدود اس ٹیلے تک لوگ چھوڑنے جاتے تھے، اور پھر اونچی جگہ سے دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی جا رہا ہے اپنا پیارا تو اس کو دعائیں دیتے تھے، یا کوئی آ رہا ہوتا تھا تو دور سے ہی دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ وہ پہنچنے والے. تو مدینہ والے نکل کے آتے تھے، روز صبح آ جاتے تھے اور شام تک انتظار کرتے تھے، پھر لوٹتے تھے، اگلے دن پھر جوش سے آتے تھے، ولولے سے آتے تھے. تو جمعے والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، اور مدینہ والے سارے کے سارے بڑی تعداد لوگوں کی، بچوں کی، چھوٹی بچیوں کی آگے، جو آ نہیں سکتے تھے اپنے گھروں پہ چڑھ گئے، اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. اور وہ بچیوں کا جو معروف ایک وہ قصیدہ ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. وہ کچھ اصل میں تاریخی روایات ہیں، ساری کی ساری اوتھینٹک تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اب مسلمانوں کا ہجوم ہے، ملنا بھی چاہتے ہیں اور ہر ایک دعوت دے رہا ہے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 دن مدینہ منورہ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ویسے دن کبھی نہیں دیکھے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو ان کی وجہ سے ہر چیز میں روشنی آ گئی، رونق آ گئی، اور جس دن آپ کا وصال تھا ہر دن پہ چیز پہ اندھیرا چھا گیا. اور یہ اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بھی جو اکثر مورخین کا اتفاق ہوتا ہے وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ، پیر کا دن اور ربیع الاول تو یعنی اتفاق ہے نا، تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، 9 ہے یا 12 ہے، لیکن اس میں بھی اکثر مورخین جو ہیں وہ 12 تاریخ کی طرف گئے ہیں. اسی طرح جب مدینہ منورہ کی آمد ہے حضور کی قباء میں، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے. اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے منتقل ہوئے، برزخی زندگی کے اندر وفات ہوئی آپ کی، تو بھی 12 ربیع الاول پیر کا دن. اور تو یہ سیدنا انس نے فرمایا کہ سب سے زیادہ روشن دن وہ تھا جس دن حضور آئے تھے. سب خوش تھے، سب استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور مہمان ہمارے بن جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا مأمورہ، یا ایک روایت میں آتا ہے خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑو نا، اس کی مہار نہ پکڑو. اللہ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. اور بنو نجار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، جس قبیلے سے سیدہ آمنہ تھیں، تو یہ اس طرف اس قبیلے میں گئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس یونٹنی ایک دفعہ بیٹھی، پھر اٹھی، پھر مڑ کے آ کے ادھر ہی بیٹھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو بیوت اہلنا اقرب، کہ ہمارے خاندان والوں میں سے کس کا گھر سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو بالکل سامنے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے یونٹنی بیٹھی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے. اچھا وہ 2 منزلہ گھر تھا. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی اہلیہ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیچے والا پورشن تیار کیا ہوا تھا، یعنی نیچے والا جو کمرہ تھا. اب یہ تو ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ اس گھر کی کیا تفصیلات تھیں، اور خود وہ اوپر چلے گئے. لیکن چونکہ وہ گھر پکا نہیں تھا تو وہ بڑا یعنی اس کو بے ادبی سمجھتے تھے کہ ہم اوپر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. اور ایک دن کیا ہوا کہ ان سے نا کسی برتن سے پانی گر گیا. اب ان کو یہ ڈر لگ گیا کہ یہ پانی کہیں چھت سے ٹپک کے نبی پاک کی یعنی ان کے آرام میں مخل نہ ہو، ان کے اوپر نہ گرے، ان کو اس سے تکلیف نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کمبل نکالا، کہ تو کہتے ہیں فجففناہ بقطیفۃ لنا،
ہم نے جلدی جلدی اس کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہمت کر کے آ کے ابو ایوب انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اوپر تشریف لے آئیں. ہم جب اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں بے ادبی لگتی ہے کہ آپ ہم سے نیچے ہیں اور ہم آپ کے اوپر ہیں، اور اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری یعنی کسی بھی یعنی معمولات کی وجہ سے، پانی گرنے کی وجہ سے یا کسی شور کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اوپر والے پورشن میں رہے جب تک کہ آپ کے اپنے گھر نہیں بنے. اور یہ بالکل آپ لوگوں نے تو مدینہ منورہ میں دیکھا ہوگا بارہا کہ جہاں سے یہ ہم سلام عرض کر کے باہر نکلتے ہیں باب البقیع سے، اس سے نکل کے رائٹ مڑیں، رائٹ مڑتے ہی اس کارنر پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ تھی. اور یہ والی جو اس کے سامنے جگہ ہے حضور کے حجرات تھے، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ مسجد نبوی کی جگہ تھی. یہ دو صحابہ تھے، سہل بن عمر اور سہیل بن عمر، یہ دو بھائی تھے، یتیم صحابی تھے، مسلمان ہو چکے تھے. ان کی یہ جگہ جو تھی، یہ ان کا میدان تھا جہاں پہ یہ اپنی کھجوروں کو خشک کرتے تھے. یعنی کھجوریں جو اتار لیتے تھے پھر خشک کرتے تھے، کیونکہ سفر کے دوران جو رطب کھجوریں ہوتی تھیں ان کو لے جانے سے یا ان کو پیک کر دینے سے ڈر ہوتا تھا کہ وہ خراب ہو جائیں گی. تو یہ میدان سا تھا جو ان کا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی جگہ ہے، تو ہم یہاں پہ مسجد کیوں نہ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمارے سے ہدیتاً لے لیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو خریدیں گے. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اونٹنیاں تیار کی تھیں سیدنا ابو بکر نے، اس کے بارے میں بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اونٹنی کی قیمت میں تمہیں ادا کروں گا. تو حضرت ابو بکر رونے لگے کہ حضور کیا میرا مال کیا آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہے، کیا آپ میرا مال قبول نہیں کریں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا راستہ ہے، یہ تو دین کا راستہ ہے، اس میں اپنا حصہ بھی ڈالوں گا. تو اسی طرح مسلمانوں نے پھر جمع کیے پیسے اور ان بچوں سے وہ جگہ خریدی گئی. اور پھر مسجد قباء کی تعمیر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خود شرکت کی، پتھر لانے میں بھی، گارا بنانے میں بھی، اور سارا. اور وہ یعنی دیواریں بنائی جاتی تھیں اور پھر کھجور کے تنے کھڑے کیے جاتے تھے ستون کے طور پہ، اور اوپر تنے ڈالے جاتے تھے. پھر وہ جو خشک پتے ہوتے ہیں ان سے چھت بنا دی جاتی تھی، اور آدھی مسجد جو تھی وہ چھتی ہوئی تھی اور آدھی جو تھی وہ سین کی صورت میں تھی. تو اس طرح سے مسجد نبوی شریف بنائی گئی. اور اس کے اگلے مراحل ہیں کہ پھر وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی صحابہ کو، انصار اور مہاجرین کو آپس میں، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا، تاکہ انہیں پتہ ہو، انصار میں سے بھی ہر ایک کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کا خیال کرنا ہے، اور مہاجرین میں سے بھی پتہ ہو کہ انہوں نے کس سے یعنی اسسٹنس لینی ہے، کس سے رہنمائی لینی ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کس کا مہمان بننا ہے. اور تاکہ کسی ایک کے اوپر زیادہ برڈن نہ آئے. اور سب کو یعنی شوق تو سب کا ہوتا ہے، لیکن یہ آرگنائز کس طرح سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ سکلز جو ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ڈسپلیسڈ قوم کو اتنی جلدی منظم کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ وہاں آباد ہوئے، بلکہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر 10 سال کے اندر ایسا امپیکٹ ڈالا کہ پوری دنیا میں آج ان کا معاشرہ، ان کی ریاست، ان کی تعلیمات، ان کی جو ایکسپیڈیشنز ہیں اور ان کی جو فتوحات ہیں، اس کے اثرات آج بھی مرتب ہو رہے ہیں. تو اسی طرح میثاق مدینہ ہوا، اس کے بعد جو یہود کے قبائل تھے ان کے ساتھ ہوا، پھر کو ایگزسٹ کس طرح سے کیا، ان کے شر کو کس طرح سے ٹیکل کیا. اور پھر یہ مدنی دور ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے رہیں گے. تو جو کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اس سے سیکھ کے اس کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان تعلیمات کی جو خیر ہے اس کو لانے کی توفیق دے.